اچھا یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ کے محکمے نے حکومت پنجاب نے آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دیا کہ آپ گندم کی خریداری شروع کر دیں؟ سر کسی قسم کو بھی کوئی آرڈر نہیں ہے، نہ کوئی پالیسی آئی ہے باردانہ تقسیم کرنے کی، نہ ہمیں حکم جاری ہوا ہے کہ باردانہ دیں، یا کس طریقے سے دیں، کس گرداوری پہ دیں، یا کوئی یعنی کوئی کسی قسم کی پالیسی نہیں آئی ہے۔ ہم پالیسی کے پابند ہیں، ملازم ہیں، ہم صوبائی ملازم ہیں نا۔ ظاہر ہے آپ تو نوکری کر رہے ہیں نا، آپ کو جو آرڈر آئے گا آپ ویسے کریں گے۔ تو اچھا یہ بتائیے کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ابھی ہم نے مینشن بھی کیا ہے ارلیئر کہ جو نمی کا تناسب ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ نمی کا جو گورنمنٹ کا لینے کا ہے وہ تو آتا ہے 10%۔ 10%۔ لیکن اس وقت میرے خیال سے 15 سے 16% نمی ہے گندم میں جو کسانوں کے پاس ہے۔ جو 15% ہے اس سے مراد ہے کہ 100 کلو کی بوری 5 کلو تک کم ہو سکتی ہے جب جو خشک ہو جاتی ہے وہ گندم، اتنا یہ تناسب ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو آپ کے پاس گودام ہے اس علاقے میں جتنے بھی آپ کے، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے زیر انتظام ہیں کتنے گودام؟ 5 گودام ہیں، 3 ہے اغوان گودام، اس کو اغوان کہتے ہیں، اغوان گودام۔ جس وقت تو کیمپ بنا تھا نا اغوان جہاد کے وقت، تو وہ 3 ہیں، ان میں پچھلے سال کی گندم پڑی ہے تقریباً 37,000 بوری، اور باقی دو ادھر ہیں، اس میں تقریباً 20,000 بوری چھٹاک ہوتی ہے۔ اور اس میں سٹاک ابھی کتنا ہوا ہے؟ ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، کچھ بھی نہیں، گودام خالی ہے؟ گودام خالی، 2 گودام خالی ہیں۔ تو کسان آپ کے پاس آ رہے ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مہربانی کریں وہ ہم سے گندم خرید لیں، ہماری گندم ضائع ہو رہی ہے؟ پچھلے مہینے کی نا 13 تاریخ سے لے کر نا 17 تاریخ تک تو درخواستیں حکومت نے کہا تھا، گورنمنٹ نے کہا تھا کہ لیں، ہم نے درخواستیں کچھ لی بھی ہیں، اور زیادہ ان کا جو تھا نا یعنی فوکس کہ خود ایپ پہ باردانہ ایپ پہ نا اپنی درخواستیں یعنی اپلوڈ کریں، تو وہ لوگوں نے کی ہیں، لیکن وہ پالیسی بعد میں نا گورنمنٹ نے پھر روک دی ہے، کس وجہ سے روکی وہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اچھا جیسا کہ ایپس کا کہا گیا، تو آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ سرکاری ملازم تو ہیں، لیکن سرکاری ملازمت کے علاوہ آپ خود بھی ذاتی طور پہ کھیتی باڑی کرتے ہوں گے؟ کرتے ہیں آپ؟ تو آپ خود ایک زمیندار ہیں، تو بحیثیت کے پاکستانی ایک عام شہری مجھے یہ بتائیے کہ جو لٹریسی ریٹ ہے ہمارے ملک میں اور جو ایک چھوٹا کسان ہے، ان کو ایپس کا آپ سمجھتے ہیں پتہ ہے، یہ استعمال کرنا آتا ہے؟ نہیں، مشکل ہے جی، پرانے لوگوں کو تو مشکل ہے، جو ان کی اولادیں یا نئے لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن پرانے لوگوں کو نہیں، اس چیز کا نہیں علم ہے نا، ہر کسی کے پاس ٹچ موبائل بھی نہیں ہے۔ تو ابھی ادھر میاں والی میں کسان، آپ کی رائے میں کسان کی اصل صورتحال ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت زمیندار، اگر گندم مزید کتنا عرصہ اگر زمین پہ کھلے آسمان تلے پڑی رہی اور دوبارہ سے اگر بارش ہو جاتی ہے اور خریداری نہیں ہوتی تو پھر اس گندم کا ہوگا کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے ابھی قریب کی ایک منڈی سے پتہ کیا ہے کہ جو ہے نا اپنا گندم کا دانہ، اس کا ایک ہوتا ہے اندر جو نا نکا ہوتا ہے، جس کو نکا جہاں سے کونپل پھوٹتی ہے، وہ اکثر گندم کے کونپل جو جگہ ہے وہ کالی ہو گئی ہے، وہ دانہ ڈیمیج ہو جائے گا کچھ مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد وہ ڈیمیج گندم، یعنی کہ اس نے اب لازمی ڈیمیج ہونا ہے؟ ڈیمیج ہونا ہے آگے، اگر وہ سٹاک رہی تو وہ اس طرح میں ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اور ہم نے جی آپ کو دکھائی بھی تھی، آپ ہمارے پاس ایسے شارٹس بھی ہیں، ویژولز بھی ہیں، جب ہم کسانوں کے پاس گئے تھے آپ کو دکھائیں گے بھی اسکرین پہ کہ یہ جو بلیک ہو چکی ہے گندم، جو کالی ہو چکی ہے، یہ 2 سے 3 ماہ بعد خراب ہو جائے گی، اس نے خراب ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کروڑوں روپے کا نقصان ہے چھوٹے کسانوں کو۔ جی ہاں، جی ہاں، بے شک مہنگی لوگوں نے اپنا کھاد لی ہے، مہنگے سپرے کیے ہیں، محنت کی ہے، اب تو کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے ان کو نا، اس لیے پریشان ہیں۔ پھر اگلی جو فصل ہوتی ہے اس کو بوائی کے لیے ان کے پاس گندم کے پیسے نہیں ہے، فروخت نہیں ہو رہی، فروخت ہوگی تو پھر یعنی ان کو اگلی گندم کے لیے یا اگلی فصل۔ آپ نے اپنی گندم بیچ دی ہے جی نہیں، کسی آڑتی کو؟ میری تو تھوڑی سی میں نے کھانے کے لیے، اپنے استعمال کے لیے؟ جی اپنے استعمال۔ اچھا ہم سٹاک کی بات کر لیتے ہیں، جس جگہ پہ آپ سٹاک کرتے ہیں، آپ کے جو گودام ہیں، دنیا میں بڑی ترقی ہو گئی ہے، اس میں ہیومیڈیفیکیشن، ڈی ہیومیڈیفیکیشن یعنی کہ نمی کا تناسب مینٹین کیا جاتا ہے، ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے، تو ہمارے جو گودام ہے اس میں بس جالی کی کھڑکیاں، دروازے ہیں بس؟ جی زہر ہے، جو ہم لگاتے ہیں نا کیا چٹھے وہ لگاتے ہیں، جو ایک دروازہ ہوتا ہے، دوسرے دروازے کے درمیان میں ہم گلی چھوڑتے ہیں، اس کے ہوا کا کراسنگ ہوتا ہے، پھر اوپر وہ روشن دان ہوتے ہیں ہر گودام میں۔ یہ نہیں کہ ٹیمپریچر مینٹین کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے پراپر یہ ہے سرکاری طور پہ؟ اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ جب آپ کے پاس ٹرک آتے ہیں ان لوڈنگ کے لیے کسان کی طرف سے، وہ ان لوڈنگ کرنے والا جو سٹاف ہے وہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کے ملازم بھی نہیں ہوتے، وہ کرائے کے مزدور ہوتے ہیں، تو ان کی مزدوری کسان دیتا ہے یا محکمہ دیتا ہے؟
محکمہ 30 روپے بل کے اندر دیتا ہے. بل جو ہے نا مثلا 9,750 روپے گندم کا رقم ہوئی اور 30 روپے ساتھ گورنمنٹ ان لوڈنگ کے پیسے دیتی ہے. جو کسان ہوتا ہے وہ موقع پہ 30 روپے ادا کرتا ہے. پھر 30 روپے فی بوری 100 کلو کر لیں. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کسان کو اس بل میں گندم کے بل کے ساتھ اچھا حکومت پیسے ادا کر دیتی ہے. وہ کرتی ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. آپ نے ان کا موقف جان لیا جی. اپریل میں خریداری کا سلسلہ شروع ہونا تھا جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا اور پھر وہی والی بات بار بار ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے. لیکن کیا کریں کہ ٹیکہ لگا دیا گیا ہے کسانوں کو, پوری قوم کو بھی. جو ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے, ظاہر ہے حکومت کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ٹیکس سے آتا ہے. جو کلیکشن ہوتی ہے وہ عوام کا پیسہ ہے. وہ عوام کے فلاح پہ لگنے کے بجائے وہ فالتو گندم پہ لگا دیا گیا. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت فیصلہ کر بھی لے کہ ہم خریداری کرتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمی کا تناسب تو 10% سے زائد ہے. حکومت کہتی ہے ہم نے 10% نمی والی گندم خریدنی ہے, اور دوسرا جو کالی گندم ہو چکی ہے وہ آج سے 2-3 ماہ کے بعد وہ ضائع ہو جائے گی. تو لمحہ فکری ہے. اب پتہ نہیں کسانوں کا کیا بنے گا. ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم آن گراؤنڈ جا کے کسانوں کے مسائل جو ہیں ان کو اجاگر کریں اور ان کی آواز بنیں اور ان کا موقف آپ تک پہنچائیں, اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ اس ملک میں کسان کے ساتھ ہو رہا کیا ہے.